کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود نہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے، اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے۔ کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو، آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں، بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے، رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو ریبوٹ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے۔ تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں، اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا۔ واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے، نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر روز قصے، ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی،
اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا. ہم کہاں سنے. اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے, اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا, اپنی گاڑی لے کے آئے تو انہوں نے ریڈیو لگا دیا کہ, اور میں نے کہا بند کرو. وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی. کہنے لگے ذرا سنو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا, کہا لگا حسین ابن علی آئے میدان میں, تلوار اٹھائی, ادھر یزید کا لشکر, ادھر یزید کا لشکر, ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے, ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے, ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا. جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں, اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا, پہاڑ اتنی لاشیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں. تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے. یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں. لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عقل مند. اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا, معصوم جا رہا ہے, قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے, اور دیکھو یہ ہو رہا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کی بات سن کے, اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی 15-16 سال کا نوجوان ہے, بالکل معصوم سا, جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی. یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے. اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی. ایک کم 60 سال, اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے. اس بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی. سفید بال اور بچے, بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے. سوچ و شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں. اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلا کو خدا کا خوف کرو. 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے, 59 برس, 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان. ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے, یا لڑے گا مارے گا, یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا. اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے. لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں, یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے, جان دے دیتا ہے. اب اس میں اتنے بڑے افسانوں, قصوں, کہانیوں کی ضرورت. اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے, پانی منہ میں نہیں جا رہا, بالکل اس طرح جس طرح کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو, پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پہنچنے نہیں دیتا. کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس طرح کے قصے, اس سے ان کی, اور پھر کہتے کیا ہیں, شہزادہ گلگوں کبا, وہ کائنات کا امام حسین کا نانا, یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا, تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے. اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ کیا ہے؟ تو آؤ, آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے, اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے, اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے
اچھے خاصے مولوی، اچھے خاص واعظ، اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت۔ کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی۔ سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے۔ اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق، فاروق اور عثمان کا نہیں بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا۔ کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جاؤ یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ، خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے، کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے، پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے، انہاں دا بسترا چوک کے ہی سٹو تے انہاں نوں سمجھ آوندی اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے۔ کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج۔ آپ کا یہ کلپ بہت زیادہ بہت مزہ آئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ استقمت فاعینونی وَإِذَا وَجَدْتُ فَقَوِّمُونِی، لوگوں قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤں تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا۔ یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور وہ مولوی غیرت سیاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا۔ سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو، فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے، ایک بات کو مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ، کم فبائے فَإِنَّهُ امامی، اٹھو کیس، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں۔ قم
फबाये फ़इन्नहु इमामी, और जिसको तेरे दो मासूम इमामों ने इमाम माना है, तू उसका इनकार करने की जुर्रत कैसे करता है? उनके खिलाफ कैसे बात करता है? या सीधी तरह बात कह कि तुझको उस बात का इल्म है जिसको तेरे इमामों का इल्म नहीं था, और तू या कह कि तू हक पर है और तेरे इमाम हक पर नहीं थे। माज़ अल्लाह, फिर वो अकीदा इस्मत का बाकी रहता। अकीदा इमामत के लिए ये है कि इमाम वो होता है जिससे कोई गलती हो सकती, और उससे इन दो हैं, एक भी इमाम नहीं। कितने इमाम? एक हसन और दूसरा, दोनों ने बैत की। तो बात ये कह रहा था सन 60 हिजरी में, और बातें बतलाऊं तो फिर सुन लो। आज ताल्लुक का आलम यह था। आज बातें करते हैं मरवान की, अब्दुल मलिक की और हजरत अमीर मुआविया की। जाओ अपनी किताबों को उठा के देखो। 20 साल हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की है। कितने साल? 20 बरस बिला शरकत गैरे हुक्मरान और खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। हुसैन भी उनकी रियाया और हसन भी उनकी रियाया। बस रियाया। जा अपनी किताबों को उठा के देख। तेरा मिर्जा अब्बास कुम्मी मुंतहल मकाल में मुल्ला बाकर मजलिसी जलाउल अयून में लिखता है कि जब तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम अकाबर जय्यद उलमाए अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस, दावत कुरान हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नमाजें अमीर मुआविया के मुकर्रर करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे पड़ते रहे। हसन भी हुसैन भी नमाजें किसके पीछे पड़ते रहे? अमीर मुआविया के कायम करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे। आज बातें करते हैं मरवान ऐसा और अमीर मुआविया ऐसा। अगर अमीर मुआविया ऐसा होते तो हसन और हुसैन को अमीर मुआविया से वजीफा लेने की जरूरत न थी। उसको जायज न समझते और उनके खिलाफ जिहाद करते, खुरूज करते, बाहर निकलते, तलवार बेनियाम करते। 20 साल के तवील अरसे में एक दफा, 20 साल के तवील अरसे में एक दफा भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान शिकवा को हरकत। एक दफा। आज यहां मसला कुफ्र इस्लाम का बना लिया है। काफिर मुसलमान, तेरे कहने से ना कोई काफिर होता है, ना तेरे कहने से कोई मुसलमान बनता है। कौन काफिर कौन मुसलमान? मेरा अकीदा यह है जिसके हाथ पे हसन हुसैन बैत करे वो कभी काफिर हो सकता? हम मेरा तो तेरे इमामों के बारे में ये अकीदा है, और तेरा अपने इमामों के बारे में अकीदा क्या है कि इमाम और मासूम होते हुए भी उन्होंने काफिरों की बात कर ली थी। कुछ खुदा का खौफ करो। अभी बतलाऊंगा ताल्लुकात। तो बात ये हो रही थी सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। 40 बरस 40 हिजरी में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके हाथ पर बैत करके खिलाफत से दस्तबरदार हुए, और 20 साल हजरत मुआविया ने बिला शरकत गैर हुकूमत की। किसी ने उनकी खिलाफत और इमामत के खिलाफ कभी जुबान शिकवा को हरकत नहीं। 60 में इंतकाल हो गया। हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद को उनकी जगह खलीफा बनाया गया। अब यहां रुक के ये बात भी समझ लो,
यार कहते हैं ये बड़ा जुल्म हुआ है। क्या जुल्म हुआ है? कहते हैं बाप के बाद बेटे को खिलाफत मिल गई। हमने कहा होश से जरा मसला सुन लेना। आज अल्लाह के फजलो करम से इस तरह मसला समझाऊंगा कि पहले कभी ना समझा होगा और फिर कयामत तक कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। ये बात खिलाफत बाप के बाद किसको मिल गई? बेटे को। मुल्ला वाइज गला फाड़ पड़कर कहता है इस्लाम की तारीख बदल गई। क्या बदल गई? अभी बाप के बाद बेटा हुक्मरान हो गया, इस्लाम तब्दील हो गया। मैं कहता हूं अगर मैं अहले हदीस का बेटा, अहले सुन्नत का फर्जंद ये बात कहूं तो शायद इस बात का कोई वजन हो, शायद इस बात का कोई वजन हो। इसलिए कि हमारे नजदीक बाप के बाद बेटा खिलाफत का हकदार नहीं होता। बाप के बाद बेटा खिलाफत का हकदार, हमारे नजदीक इमामत वरासत की चीज नहीं है। हमारे नजदीक इमामत वरासत की चीज, इसलिए कि कायनात के इंसान जब फारूक आजम के आखिरी लम्हात में फारूक आजम की बारगाह में आए और आके कहा फारूक इस दुनिया से जा रहे हो, अपने बाप अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर को जो सरवरे कायनात का सहाबी, नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाला, हुजूर की क़यादत में जंगे लड़ने वाला, सरवरे कायनात की जुबान अक़दस ने जिसकी तारीफ की है, इसको मोमिनों का अमीर बना दो। तो फारूक ने आंख उठा के जवाब दिया नहीं नहीं, मैं कयामत के दिन अपने रब से ये नहीं सुनना चाहता कि मेरा रब जब मुझसे पूछे कि उमर उम्मत की भागदौड़ किसको दे के आया था, तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि जवाब में ये कहा जाए कि अपने बेटे को दे के आया था। नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं रब की बारगाह में, अल्लाह मैं उस कमेटी को सौंप आया था जिस कमेटी के अरकान को तेरे नबी ने अपनी जुबान अक़दस से जन्नत की बिशारत अता फरमाई थी, अपने बेटे को नहीं देना चाहता। और जिसने असूल वज़ा किया था, सुन लो आज अल्लाह की रहमत से यह मसला भी, जिसने कुंबा परवरी खेस परवरी की जड़ काटी थी, यह कहकर कि जब वक्त आखिर आया मजूसी ने आपकी पुश्ते मुबारक पे खंजर तवार किया, आप जख्मी होकर गिरे, मौत की बेहोशियां तारी हुई, तो आपने उस वक्त उन लोगों को बुलाया जिनको नबी ये कायनात ने नाम लेके जन्नत की बिशारत दी थी। कुल कितने लोग थे? 10। फारूक के जमाने में कितने जिंदा थे? 7। 8 में खुद फारूक थे, 7 थे जिंदा, 8 में खुद, कुल 10 थे। एक सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान ज़िन्नूरैन, अली मुर्तजा, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह और हजरत सईद इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। सिद्दीक भी फौत हो चुके थे और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फौत हो चुके थे। बाकी कितने? 8। बाकी कितने? 8। उनमें से 8 में खुद हजरत फारूक आजम। बाकी कितने? 7। बुलाया 7 के 7 को और 6 के लिए हुक्म दिया कि इनमें से किसी एक को खलीफा मुंतखब कर लेना। मुंतखब कितने छोड़े? 6। बाकी कितने थे? 7। कुल कितने थे? 7। खिलाफत कितने लोगों में महदूद की?
6 में 7वां को क्यों निकाला जानते हो? 6 को मुकर्रर किया, उस्मान को, अली को, कितने? 2, तलहा और जुबैर, 4, अब्दुर्रहमान और साद इब्ने अबी वक्कास। 6 को मुकर्रर किया, 7वें को निकाल दिया। पूछने वाले ने पूछा इन 6 को क्यों मुकर्रर किया? कहा ये वो हैं जिनका नाम लेके नबी ने जन्नत की बिशारत दी है। रब पूछेगा उम्मत की बागडोर के लिए किनको मुकर्रर किया? तो मैं कहूंगा अल्लाह उनको जिनके नाम लेके तेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी थी। उन्होंने कहा 7वां भी तो है। आंखों में आंसू आ गए। कहा 7वां भी है। कहा इसको क्यों नहीं रखा? कहा इसको इसलिए नहीं रखा कि ये उमर का बहनोई है, ये उमर का बहनोई है। और मैं कयामत के दिन चाहता हूं कोई ये न कहे कि आते हुए मुसलमानों के इक्तिदार के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें अपने रिश्तेदार को भी रख दिया था। इतना एहसास कि अपने रिश्तेदार को नबी की जुबान अक़दस से जन्नत की बिशारत पाने के बावजूद खिलाफत कमेटी में रखना गवारा। इनको कहते हैं खिलाफत अपने कुंभों को देंगे। किस कुंभे को देंगे? ये हमारे नजदीक तो काबिले एतराज हो तो हो। तुम्हें क्या तकलीफ है कि बाप के बाद बेटा? उनको ये बात कहने का क्या हक है जिनके मजहब की बुनियाद ही इस बात पर है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पड़पोता, पड़पोते के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और जिनकी इमामत चलती ही नस्ल में है उनको मुआविया पे एतराज का हक कहां से मिल गया है? जिनके मजहब की बुनियाद विरासत पर है वो एतराज क्यों करते हैं? उनको क्या हक है एतराज करने का? और मसला समझ आया कि नहीं? नहीं आया। जिनके मजहब की बुनियाद ही नस्ल परस्ती पर है, जिनके मजहब की बुनियाद ही विरासत पे है, वो अमीर मुआविया पर। और अगर अमीर मुआविया के बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद को खिलाफत देकर किसी गलती का इर्तिकाब किया था तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, हमसे ना पूछो, तुमसे ये पूछता हूं कि हजरत अली के बाद फिर उनके बेटे हजरत हसन को कैसे खलीफा बनाया गया? अगर ये बात गलत थी तो इसका इर्तिकाब मुआविया से 20 बरस पहले हजरत अली ने किया था रज़ी अल्लाह ताला। अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को सन 60 में अपना वलीअहद नामजद किया और हजरत हसन को हजरत अली ने सन, और बोलो, सन 40 में, 20 साल पहले। अगर ये बात काबिले एतराज तो ये अजीब बात है कि किसी शायर ने शायद इसीलिए कहा है ई गुनाह है इसके दर शहर शुमा नीस गुना। तुम्हारी बस्ती में हो तो वो सवाब और हमारी बस्ती में हो तो गुनाह। में यार एक ही रखो, हमारे लिए भी वही पैमाना और अपने लिए भी वही पैमाना। हम करते हैं एतराज इसलिए कि हमारे नजदीक बाप के बाद बेटा खिलाफत और इमामत का वारिस हो सकता, तुमको क्या हक हासिल? बहरहाल ये बात समझने के बाद फिर सुनो कि सन 60 में अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ। सन 60 के आखिर में यजीद को हुक्मरान बनाया गया और उसकी खिलाफत की बैत ली गई। अब क्या हुआ? जब यजीद की बैत के लिए सारे शहरों के गवर्नरों को मुरासला आया तो मदीने के गवर्नर को भी आया। उसने शहर के जो सरबराह बुर्दा लोग थे उनको यजीद की खिलाफत के लिए बुलाया
ان میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے۔ علامہ آپ کا یہ کلپ بہت زیادہ لائک آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے۔ اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا۔ آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی، اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی۔ حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا۔ یہ اختلاف جو آج موجود ہے، جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے، اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود۔ اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی۔ دونوں کے اختلافات سیاسی تھے، مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی، برے لفظوں سے یاد کیا۔ حضرت علی نے سنا، جا اٹھا کے دیکھ، نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب۔ حضرت علی نے گالی سنی، فرمایا لا تکونوا سبابین، گالی دینے سے رک جاؤ، کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے۔ لوگ حیران رہ گئے، تلواریں نکلی، نیزے سانوں پہ چڑھے ہوئے، تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے۔ ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا۔ علی نے فرمایا رک جاؤ، کوئی گالی نہ دے۔ سن لو علی کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا نستزیدہم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان۔ اور میرے ساتھیوں سن لو، ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان۔ میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ لا یستزیدوننا بإیمان
वला नस्तज़ीदुहुम बिईमान, न उनका ईमान हमारे से कम है, न हमारा ईमान उनसे ज्यादा है। उनका खुदा वही है जो हमारा खुदा है, उनका नबी वही है जो हमारा नबी है, उनकी किताब वही जो हमारी किताब है। इल्ला मख्तलफना फी दमे उस्मान व नहनु मिन्हु बरा, हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है वो जनाब उस्मान की शहादत के बारे में। हमने शहादत उस्मान में कोई हिस्सा नहीं लिया। इनको गलत फहमी है कि हमने कातिलों को पनाह दे रखी है। इस गलत फहमी की वजह से हम लड़ने के लिए आए, वगरना हमारे नजदीक कुफ्र और ईमान का कोई इख्तिलाफ मौजूद। ये हजरत अली कह रहे हैं। सियासी पार्टियां थी, एक ग्रुप के लीडर हजरत अली थे, एक ग्रुप के लीडर हजरत मुआविया थे, दोनों में कुफ्र और ईमान। और यही वजह है कि जब जंगे सिफ़ीन हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों की लाशों को इकट्ठा किया गया और हजरत मुआविया की लाशों को भी इकट्ठा किया गया, उनके साथियों की। लोगों ने कहा मुआविया के साथियों की लाशों को उठाओ और गढ़ों में फेंक दो, अपने साथियों की लाशों को उठाओ, इनका जनाजा पढ़ो, इनको कफनाओ, इनको दफनाओ। अली ने जवाब दिया, तेरी किताब का हवाला नहजुल बलागा। फरमाया नहीं, दोनों ईमान में बराबर हैं, दोनों लाशों को रखा जाए। गलत फहमी की बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ, अली इन दोनों का इकट्ठा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, कोई इख्तिलाफ नहीं। बहरहाल सियासी तौर पर इख्तिलाफात ने इतनी वसी खलीज हायल कर दी कि आपस में मिलना दुश्वार हो गया। लेकिन कुफ्र और इस्लाम का फतवा दोनों जानबों में से किसी ने दूसरे पर नहीं लगाया। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद के दौरे हुकूमत का जब आगाज हुआ, हजरत हुसैन छुपकर मदीना तैयबा से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ आए। कूफा के लोगों को इल्म हुआ, वही कूफा के लोग जो हजरत अली के पार्टी के लोग थे, उन्होंने जनाब हुसैन की खिदमत में खत लिखे, हुसैन तुमने बहुत अच्छा किया, यजीद की बैत नहीं की, आओ हम तेरे बाप की पार्टी के लोग तुझको बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुझको अपना हुक्मरान मान लेते हैं। खत पे खत आने लगे, हर रोज खत। एक दिन इतने खत आए कि शिया मुअर्रिख मुफीद ने लिखा है कि हजरत हुसैन की बोरी भर गई। इतने खत आए हर रोज कि आ जाइए, हमारे पास आ जाइए, हम आपको अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार हैं। आखिरकार 18,000 के करीब खत आए हजरत हुसैन के। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं, चलना चाहिए। साथियों ने मशवरा दिया कि खुद न चलिए, पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजिए कि हालात तो देखिए, हालात क्या हैं। हजरत हुसैन ने अपने ताया के बेटे हजरत अकील, जो हजरत अली के बड़े भाई थे, 10 साल बड़े थे, उनके साहबजादे मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा में भेजा कि जाओ जाके हालात का पता करो, हालात क्या है। बात लंबी हो जाएगी। मुस्लिम इब्ने अकील भी नौजवान आदमी था, कूफा के लोगों के जज्बात देखे, उनके बहलावे में आ गए। हुसैन को खत लिखा, हुसैन इंतजार न करो, फसल पक के तैयार हो चुकी है, काटने वाले का इंतजार है, जल्दी से आ जाओ। अब जरा जो बात बतलाना चाहता हूं वो सुन लो। जब हजरत हुसैन ने कूच का ऐलान किया मक्का मुकरमा से, उस दिन जिलहिज्जा की 8वीं तारीख थी। जिलहिज्जा की कितनी तारीख थी? 8वीं तारीख। और कोई हाजी यहां मौजूद होगा, उसको पता है 8वीं जिलहिज को क्या होता है? 8वीं जिलहिज को यह होता है कि मक्के में जो हाजी गए होते हैं वो हज का एहराम बांधते हैं और मिना की तरफ एहराम बांध के निकलते हैं। हज के दिन का पहला दिन कौन सा होता है? 8 जिलहिज। 8 जिलहिज को जब लोग एहराम बांध के मिना की तरफ जा रहे थे,
حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف رخ کیا. لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے, میں کوفہ میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے, حضرت علی کے چچا کے بیٹے, ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں. ایک یہ کہ حسین کے چچا, دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے, اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین, اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. 3 حیثیتیں. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا, بھاگے ہوئے آئے, حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ. حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ. اب حسین دانا اور بینا آدمی, 59 سال کے پختہ عمر کے انسان, گرم و سرد چشیدہ, عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے, فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے, میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. حسین اس کے باوجود چل نکلے. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں, اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی, ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں, اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا, انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو. انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا, وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس, ان کے ساتھی پاس, عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو, صرف 18 سپاہی صاحب, اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے, وگرنہ کبریا کی کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا, پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, 18 سپاہی, اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں, بندوقیں اور سٹین گنیں
اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے. بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی, دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی 32,000 جوان, 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں. کہا پکڑ لو اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیسی, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانتا, پتہ ہی نہیں راستے کدھر ہیں. اب بھاگا, راستہ بھی اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ کا, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی, دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ پہ کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے, آج زخمی پڑا, پانی پانی چلا رہا ہے, کوئی منہ میں پانی